میرے وطن تیز قدم ہو. ذرا کھڑے ہو کے ان کو ویلکم کر دیں تاکہ ان کو ذرا اچھا لگے. اچھا کلیپنگ کر سکتے ہیں بھائی, اس وقت کلیپنگ ہو سکتی ہے. مبارک صاحب, سبیل صاحب, ماسٹر صاحب, محترم فرل صاحب, جہاں سے مغل صاحب, محترم بھائی عباس صاحب, قاری نصیر صاحب, صوبیدار صاحب کے صاحبزادے توصیف صاحب, محترم پاشا صاحب, صدیق اکبر صاحب کے والد صاحب اور خود بھی صدیق اکبر صاحب یہاں پر موجود ہیں جو ہمارے بڑے اچھے سپورٹر بھی ہیں اور ووٹر بھی ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں محترم خالد بھائی صاحب کا, حسن بھائی صاحب کا, اور جتنے بھی احباب ہیں محترم خالد صاحب. اب آپ جانتے ہیں کہ ملک مصری خان صاحب کے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ احسانات ہیں اور وفا کا تقاضا یہ تھا کہ ہم جب کہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. ہونا چاہیے تھا ایسا, بے وفائی نہیں ہونی چاہیے تھی نا, بولیں کہ ذرا بے وفائی نہیں ہونی چاہیے تھی نا, تو ہم نے بے وفائی نہیں کی ان سے. اور آج ان کے صاحبزادے ملک اشرف صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور بہت نفیس, باذوق, نمازی اور لوگوں کے کام آنے والی شخصیت ہیں. سو ہم نے چودھری عطاء المنعم صاحب کے حکم پہ مولانا حضور الرحمان صاحب کی سرپرستی میں یہ فیصلہ کیا کہ اہل محلہ کو زحمت دیں گے کہ ہم ملک اشرف صاحب کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ سپورٹ کریں گے, ووٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ اور سپورٹ بھی کریں گے. بابو جیولرز کے محمد کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عارف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی شکر گزار ہوں. کچھ احباب آہستہ آہستہ یہاں پہ آ رہے ہیں. ہمارے زاہد صاحب میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی ہمارے محلے کی تشریف فرما ہے. صادق صاحب مرحوم جو ابھی پچھلے دنوں جن کا انتقال ہوا, بڑی نرم و نازک سی شخصیت تھی, بے ضرورت سے انسان تھے. ان کے صاحبزادے حاجی سعید صاحب تشریف فرمایا, دوسرے بھائی تشریف فرما ہے, پروفیسر مظفر صاحب کے بھائی حمید صاحب تشریف فرما ہے, معین الدین صاحب تشریف فرما ہے. کس کس کا نام صاحب چہرے آپ کے ملک صاحب جانے پہچانے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے اس پروگرام کے لیے. محترم جہانگیر مغل صاحب نے بڑی ایفرٹ کی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. جہانگیر مغل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کہ رحمت فرمائے. وہ ایف پی چودھری صاحب, ملک مصری خان صاحب, اللہ تعالیٰ ان سب کی قدروں کو روشن کرے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس علاقے کے لیے خدمات کی. پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ڈیکورم ہوتا ہے اسی حساب سے ہم جو ہے وہ اس کو کریں گے. میں قاری ضیاء صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نعت شریف کے دو شعر تاکہ برکت مزید ہو جائے کہ یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے. سبحان اللہ کہنے تاکہ ارشد صاحب کے ماحول میں برکت آ جائے. یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے. یہ سر ہے صدقہ نبی کا جان ان کے صحابات بارنے کے لیے. یہ جان ان کے صحابات بارنے میں چاہتا ہوں بلا لے مجھے میرے آقا. میں چاہتا ہوں بلا مدینہ شہر میں کچھ دن گزارنے کے لیے. یہ جان ان کے صحابات بارنے ہمارے علاقے کی ایک بہت معتبر شخصیت محترم جہانگیر مغل صاحب ان کے صاحبزادے میں چاہتا ہوں 2 منٹ سر جو احباب ہیں یہاں کے وہ بولیں وہ اپنے مسائل بتائیں ملک صاحب کو. ملک صاحب آپ کے سامنے ہیں اور آپ یقین کریں یہ کام نہیں کریں گے تو میں ان سے لڑ بھی سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. میں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. سو آپ کے جو مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ملک صاحب آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہماری جیت انشاءاللہ کنفرم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ بہترین انسان ہم نے انتخاب کیا ہمارے علاقے کے لوگوں نے. بہترین انسان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. جس طرح ہمیں ملک مصری مرحوم نے مایوس نہیں کیا تھا ہمیں یقین ہے کہ ملک ارشد صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو میں جہاں سے مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ جو ہے وہ ضرور ہمیں بس ہمارے یہ ہے کہ مطالبات ہیں کہ ایک تو ہماری گلی کی لائٹوں کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ صفائی کا مسئلہ ہے. تو یہ ہماری اچھے صاحب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. تو ان کی اولین ترجیح انشاءاللہ یہی ہوگی جس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے تو آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ یہ گزارش کرتے ہیں
अच्छा साहब, ये हमारी जो है मोहल्ले की जो खास लोगों की डिमांड है कि सफाई की है, लाइटों की है, तो ये आप लोग अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अब टैक्सेस के बड़े मसाइल हैं लोगों को, और ये जो पानी आता है उस पर भी वो टैक्स भेज देते हैं, हालांकि वो लोग उसको इस्तेमाल तो करते नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हमारा सबसे बड़ा मसला जो मैंने मलिक साहब किबला को बहुत पहले गुजारिश किया था, तो हमारी पहली डिस्कशन में मैंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो नाला है ना, उससे मच्छरों की और चूहों की बड़ी अच्छी अफजाइश हो रही है। तो उस पर आप जो है वो बड़ी खुसूसी हमें जो है ना वो तवज्जो दें उस पर, ताकि ये मामला और ये मसाइल हमारे हल हों। मैं मोहतरम फरद साहब जो खुशी मोहम्मद साहब के साथ दाने हैं, मोतबर और वफादार आदमी थे खुशी मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला उनको तहरीक रहमत फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि वो हमारे मोहल्ले के हमारी गली के, मैं गुजारिश करूँगा 2 मिनट वो भी अपने कुछ ख्याल का इजहार करना। दोस्तों आपसे गुजारिश करते हैं कि मलिक साहब के साहबजादे खड़े हैं, इनके साथ ताउन करें, इंशाल्लाह ये भी हमसे ताउन करेंगे। और जो मसाइल हैं आप उन तक पहुँचाएँ। जब कामयाब हो जाएंगे तो पास जाके और खुल के इनसे बात करें और इनसे ताउन करेंगे, इंशाल्लाह ये भी हमसे ताउन करेंगे। हमारी भरपूर इनके साथ मदद होगी हर के साथ। शुक्रिया। हमारे बड़े मोतबर तरीन लोगों में हमारे इलाके के, हमारे मोहल्ले के मतलब सलीम साहब के, मैं 1 मिनट तो सलीम साहब बोलना चाहिए भाई। इस पर आप बोला करें ना कि सलीम साहब को 1 मिनट तो जरूर बोलना चाहिए कि ये हमारे वो बाबरकत बुजुर्ग हैं, इनके बोलने से इंशाल्लाह हमें जो है ना वो 100-200 वोटों की जो है ना वो लीड सिर्फ यहाँ से मिल जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ साहब से, मिस्री साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। तो मुझे कल रहमान साहब ने कहा कि हम अशरफ साहब के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तो आपने अशरफ साहब को वोट देना है। तो मैंने कहा जी अशरफ साहब के लिए वोट मांगना ऐसे ही है जैसे आप हमें कहेंगे मतलब कि एक तो ऐसा काम जिसे हम करने वाले हैं और आप उसे फिर के दोबारा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। अशरफ साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। मलिक मिस्री साहब हमारे मोहल्लेदार लोग हैं इंशाल्लाह। तो 5 साल जब से मेरे ख्याल कैंट बोर्ड के इलेक्शन शुरू हुए हैं, तो इस इलाके से दूसरा नाम अभी तक कोई नहीं आया जो कामयाब हुआ हो। तो इंशाल्लाह अगली नस्ल आई है तो इंशाल्लाह इनका नाम अब चलेगा, सदा हयात चलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे, इज़्ज़त अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जब मैंने वो संभाला है मलिक मिस्री का हमारा बड़ा चौथान का, अल्लाह ताला उनको जनरल फर्दौस की जगह का फरमाए। हमारा उनसे सियासी इख्तिलाफ तो हो सकता था भी, लेकिन बात मलिक मिस्री खान के बहुत बड़े इंसान हैं। और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो एक अलियास ग्राउंड में काली टैंकी नजर आ रही है, ये मलिक मिस्री खान की याद दिलाती है। मेरा नवाबाद में बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, गलियाँ को बहुत बुरा हाल था। तो मलिक मिस्री खान साहब ने ये बहुत हमारे पे काम करा है। नवाबाद में बड़ा एहसान है मिस्री खान साहब का। तो मैं ये समझता हूँ अरशद उसमें मलिक साहब के बेटे हैं जो नवाबाद में जिनका बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी ख़ानदानी रवायत को कायम व दायम रखेंगे और इंशाअल्लाह हम उनका भरपूर देंगे और कदम कदम पे उनके साथ चलेंगे। और मैं ये समझता हूँ मलिक अरशद साहब हमारे घर के आ रहे हैं, नज़दीक हैं, जब जाएंगे हमें पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये अपने तमाम खानदान में और तमाम विषय में बहुत मुख्तलिफ शख्सियत है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। अल्लाह इन्हें जरा और ये आगे के काम इंशाल्लाह करेंगे और हमारे भाई हैं तो मैं भी आए हैं जो एक्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने मलिक अरशद साहब की कॉल पे और मलिक अरशद साहब उमर फारूक साहब के घर भी गए, राजा एहसान साहब वो भी तशरीफ लाए हैं। तो इनके लिए वेलकम करते हैं, क्लैपिंग करते हैं उनके लिए जिन्होंने मलिक मिस्री
صاحب کے ساتھ وفا کیا، ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ وفا کی، اور ملک اشرف صاحب کے حق میں بیٹھ گیا. آپ کا بہت شکریہ. اور بہت سارے دوست ہماری تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. میں بغیر کسی تمہید کے ملتمس ہوں مولانا حفظ الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حضرت الجلالہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد. آج ہم سب اپنے ایک عزیز دوست کہیں، بھائی کہیں، سیاسی لحاظ سے ہمارے علاقے کے بزرگوں کے بعد بڑے کہیں، آپ سب حضرات یہاں تشریف فرمائے ہیں. 8 سال مجھے یہاں ہو واقعی میری ان سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی افسر صاحب سے، میں نے انہیں وزادار، اعلیٰ اپنا کا معلوم، نمازی، الحمدللہ اس طرح کے کئی اوصاف کے مالک. کوئی چلا جائے، چھوٹا بڑا چلا جائے تو کوئی اس میں تقریب نہیں. ان کے بزرگوں کے پاس بھی 2-4 مرتبہ جانا ہوا، بڑے اچھے طریقے سے ملاقاتیں ہوئی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب یہ ہمارے علاقے میں ان کی نشانی کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے بھی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک دن پڑے ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. باقی نیچے بھی بات ہو رہی تھی کہ دائرہ کار کیا ہے. ملک مصری صاحب کے متعلق میں اتنا جانتا ہوں کہ کچھ ایسے کام بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھے. وہ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اس دائرہ کار کے کام تھے، لیکن انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. میں یہاں ایک بات ان کے نوٹس میں اور آپ کے نوٹس میں ضرور لانا چاہتا ہوں. آپ نواب آباد کے افراد ہیں، چلو گلی محلے کا مسئلہ تو اپنی جگہ، اور میں جو بات کرنے لگا ہوں میں وہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دائرہ اختیار میں اس طرح نہیں ہے. چلو آباد لگے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے یہ بات کروں گا. اس واقعے میں ٹیکس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا بازار اور یہ نواب آباد ادا کرتا ہے، جو ہمارا اندر جاتا ہے. ایک بہت بڑا حصہ، آپ نے سمجھیے کہ 50-60% حصہ واقعے کا یہاں سے جاتا ہے. اس میں بازار شامل ہے، یہ کنن اور باقی علاقہ. ہمارے پاس جنازہ کا ہم نے کبھی سوچا بھی جن بڑے لوگوں کو ہم نے سمجھا تھا کہ کچھ کریں گے، انہوں نے کبھی سلام بھی نہیں کی، اور ان لوگوں نے کبھی اس کے متعلق کوئی اشارتاً بات بھی نہیں کی. آج بھی بڑی پوسٹوں پہ، میں نام نہیں لیتا، کسی کا ضرورت نہیں ہے، مجھے نام آتا نہیں. اس کے بعد پلے گراؤنڈ بچوں کا ہمارا حق تھا. ملک مصری صاحب نے اپنے طور پہ بہت اچھے کام کیے دونوں کے اسکول. آپ ہمارے ہسپتال کا اندازہ لگا لیں، جنرل ہسپتال ایک اللہ کا بندہ بنا کے گیا اور اس نے بڑی محنت کی اور ہر ہفتہ وہ چکر لگاتا رہا. وہاں کی ٹیم پوری نہیں ہوئی، اور صرف اس وجہ سے پوری نہیں ہے کہ اس بندے کا نام ہو جائے گا اگر ہم نے اس کے متعلق کچھ کر دیا. اچھا صاحب، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے آپ کے وہی آپ کے دائرہ اختیار میں آپ اس سے بڑھ کے انشاءاللہ کریں گے اپنے والد کی طرح انشاءاللہ. لیکن یہ صدا بلند ہونی چاہیے، اور آپ کے لیے یہ صدا بلند ہو کے آنے والے وقت میں ان لوگوں تک پہنچے گی کہ جن لوگوں کے متعلق یہ قوم سوچے گی، انتخاب کرے گی، اور یہ مسائل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے. یہ مسائل حل ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. باقی جہاں تک بات ہے گلی کے محلے کے چھوٹے بڑے مسائل، بھائی جہاں دیو صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے، آپ امید کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آنے والے وقت کا میرا رب جانتا
لیکن اس شخص کو دیکھ کر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ کام تو انشاءاللہ یقینی ہے یہ چھوڑ دیں. تو آپ بھی تھوڑا سا بیدار ہوئے، ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں کہ جن لوگوں نے آج تک آپ کو کچھ نہیں دیا، اور ان لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں کہ جن میں کچھ چلو وفاداری ہے، غیرت ہے، ان لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں. میں اسی پہ اپنی گزارشات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. چند دن بقایا ہیں، ان بقایا دنوں یہ آج کا جلسہ میری آپ سے درخواست ہے، عرض ہے، بھائی سمجھے، عزیز سمجھے، دوست سمجھے کہ آپ سب حضرات نے بھرپور کوشش کرنی ہے اپنے دوست احباب اعزا و اقربا جن کے ووٹ اس حلقے میں ہیں 3 نمبر میں، آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے اور اس کی آواز لگانی ہے اور وفا کرنی ہے. وفا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وفا ملے گی. اور اگلی دعا یہ ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، الیکشن امن و سلامتی کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان الیکشنوں کو خلائی مخلوق سے محفوظ رکھے اور حقدار کو حق دے. ناراض نہ ہو. السلام علیکم. مجھے اچھی طرح یاد ہے تو میری یہاں پہ بوائز اسکول کے ساتھ سامنے ان کے ساتھ کوئی تکار ہوگی، ملکہ اپنا یہ طارق بھائی لوگ، عارف بھائی لوگ، یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. محلے کے کچھ لوگ تھے. تو میں نے دوران تقریر کہا کہ آپ نے سب کے کام کر دیا، ہماری گلی اسی طرح بزرگ جو ہے نا وہ گرتے ہیں، پڑتے یہاں سے گزرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب کافی دیر بحث ہوتی رہی، پھر وہ اوپر چلے گئے، میں بھی چلا گیا. میں نے کہا میں جان چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے کہا بس دیوار ہے میرے اور آپ کے درمیان، تمہارے درمیان. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر دیوار ہے تو دیوار ہے. تو ملک مصری صاحب اسی رات کو مغرب کے بعد پروگرام تھا، اور اسی رات کو ملک مصری خان صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ نے بڑی ضرورت کی منسٹر کے سامنے، آپ جو ہے نا وہ بڑے بولے. آپ محترم الطاف صاحب، جمیل صاحب ایک دفعہ کلیپنگ کر کے آ رہے ہیں میرے دوستوں کے لیے، بڑے پیارے دوست ہیں میرے. محترم سعید صاحب تشریف لائیں، آگے آئیں. تو ملک مصری صاحب نے مجھے کہا بھائی کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ ہماری گلی نہیں، 4 یا 5 دن ہفتہ ہمارے بھیا آ دو آپ کو، تو ہفتہ 1.5 ہفتے میں ہماری یہ گلی ملک مصری صاحب نے بنوا دی. اس بات پہ ویسے تالیاں بن گئی. یہ 10 دن میں یہ گلی ہماری ملک مصری صاحب نے بنوا دی. اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہان اچھا کرے. بہت سارے کام کیے ہیں. مجھے محترم حیض صاحب نے کہا کہ جنازہ گاہ کا بہت مسئلہ ہے جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا، تو میں بھی گزارش کروں گا اپنے بھائی سے. سب بھائی جان کے آباد میں اور مصری خان نے بہت سارے کام کیے. اللہ پاک ان کا وہ جان اچھا کرے، اور ہماری بڑی امیدیں ہیں ارشد بھائی کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے ہمارا پورا محلہ ہے کے ساتھ کھڑا ہے اور اچھے طریقے سے سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لیڈ کے ساتھ جتائیں گے. اور بہت سارے کام انہوں نے کروائے ہیں، اور میں ایک دفعہ گیا ہوں اور اپنی گلی کا سارا کام میں نے کروایا ہے، تو انشاءاللہ مزید بھی کریں گے. جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے، ملک مصری خان صاحب جو 1997 سے لے کے 2015 تک مسلسل کونسلر رہے اور ہمارے اس علاقے کی خدمت کرتے رہے. ہم سارے انشاءاللہ افسر بھائی سے یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنے والد صاحب کی طرح اپنے گاؤں اور ہم سب کے کاموں میں بڑھ جاتے ایسا نہیں. بہت شکریہ. پھر تالی بجانے میں کنجوسی نہ کریں. یہ وہ مذہبی اس طرح کے محفلی سیاسی محفل ہے، تالی بجانے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. محترم ذیشان صاحب، فیضان، شعیب ہماری گلی کے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے ووٹر بھی ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. محترم محمود علی صاحب نے جو وہ دور نظر آ رہے ہیں بزرگ ہمارے جو ہے وہ دور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. محمود علی صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیگر تمام احباب کا، مسعود بھائی، سعید بھائی، سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. توصیف کا ضیاء صاحب، صدیق اکبر کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شکریہ آپ احباب کا. اور ناصر بٹ صاحب بہت نفیس آدمی ہے ہمارے علاقے کا. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو زندگی دے، وہ بھی تشریف لے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو خوش رکھے. چودھری مدثر صاحب، تیمور خان صاحب، میں فرزن نام لوں گا تو کافی وقت بیت جائے گا. بغیر کسی تمہید کے ہمارے اسکولس کے ایم ڈی اور ایف ڈی چودھری مرحوم کے صاحبزادے بہت نفیس اور بہت بابرکت آدمی ہیں. چودھری عطاء المنعم صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کا کہ تقریباً بابا باد بازار سے لے کر
बैरियर 2 तक तकरीबन हर गली से यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। और मैं मलिक अरशद साहब को आज इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाता हूँ कि यहाँ के ये 2 पोलिंग स्टेशन से इंशाल्लाह ये वादा लीड ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि मलिक मिसरी खान साहब की जो खिदमात हैं उसका अगर अहाता किया जाए तो कम से कम भी 45-50 साल की उनकी ज़िंदगी एक खिदमत की ज़िंदगी थी। 79 में उन्होंने पहला इंतखाब लड़ा और गैर जमाती इंतखाबात थे। ये मेरा ख्याल है ये शायद 2015 का इंतखाब जमाती सतह पे था, उससे पहले और नाकाबिले शिकस्त वाहिद वो मेरा ख्याल है काउंसलर हैं वाक एंटोनमेंट बोर्ड के जो नाकाबिले शिकस्त हैं। सिर्फ क्या वजह थी कि उनकी खिदमात ही ऐसी थी। कोई शख्स किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन जब मुकामी सियासत आ जाती है, मुकामी बलदियाती इंतखाबात जब आ जाते हैं तो फिर सब मलिक मिसरी खान साहब के बाजू बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है और हमने आज कोई अपने मसाइल नहीं बताने, इंशाल्लाह सबसे पहले इस भाई को हमने उस सीट पे पहुंचाना है। उसके बाद इंशाल्लाह नज़ीर मलिक अरशद साहब वादा भी करेंगे इंशाल्लाह जो भी हमारे इस इलाके के मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो हल भी करेंगे और हर तरह की जो भी खिदमत का एक सिलसिला इनके खानदान का शुरू से रहा इंशाल्लाह वो इनकी सरपरस्ती में इनकी मौजूदगी के साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। अगर आप गौर गौश फरमाएं तो मेरा ख्याल है कि वार्ड नंबर 3 वाक एंटोनमेंट के 10 वार्ड का अगर आप जायजा लें तो मलिक मिसरी खान साहब ने जो काम इन वार्ड्स में किए हैं बाकी वार्ड बहुत पीछे हमसे। यहाँ पे आप देखें कि फिल्ट्रेशन प्लांट कर लें, सीबी स्कूल जो बना लिया, जो अब सीबी गर्ल्स कॉलेज बन गया है, इसके साथ साथ आप पानी का जो निज़ाम है, बाकी जो इस एरिया की जो खिदमात हैं तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आप तमाम अहबाब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप फर्दन आज से अपने दोस्त अहबाब मोहल्ले में दाएं बाएं खसूसी काबिज के साथ उन तमाम लोगों को जो घरों में है दाएं बाएं हैं जो दिलचस्पी नहीं ले रहे उनको तैयार करें ताकि 12 सितंबर को मैक्सिमम पोलिंग जो है उसका इनेकाद हो सके और मैक्सिमम ताकि वाज़ेह रिजल्ट हो सके। और मैं अभी भी आपको दावे से कहता हूँ और सब चीजें माशाल्लाह आप तमाम बाशऊर लोग बैठे हुए हैं कि ये मलिक अरशद साहब अगर आजाद भी यहाँ खड़े हो जाए तो उस वार्ड में का कोई मुकाबला नहीं। इंशाल्लाह ये वाज़ेह शरीयत से इंशाल्लाह इनकी जीत इंशाल्लाह है। और जितने भी इंशाल्लाह मसाइल होंगे, ख्वाह भी मेरे मुबारक साहब ने फरमाया कि गेट का मसला है, हालांकि 2008 में जब ये हादसा हुआ पीएफ में शोहदा और उस हादसे के बाद बम ब्लास्ट के बाद गेट और चारदीवारी का जो सिलसिला था इन्होंने मुझे खुद दिखाया कि इन्होंने जाती हैसियत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस दौर में सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मलिक मिसरी खान मरहूम ने अपने जाती तौर पर बैठ पे उनसे रिक्वेस्ट की इस गेट के बारे में। ठीक है, हाई सिक्योरिटी रिस्क था या जो भी इशू थे बार काबिनी काविशें काबिल सब तहसीन रही हैं और इन्होंने हमेशा खिदमत के जज्बे से निकले और काम किए हैं। यही वजह कि आज उनकी वफात के बाद भी लोग सारे मलिक अरशद साहब के साथ खड़े। तो ये वफाशार लोगों का इलाका है इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आप तमाम लोग आइंदा भी साबित करें कि हम इंशाल्लाह अज़ीज़ मलिक मिसरी खान और रूम के साथ उसी तरह खड़े हैं, उनके खानदान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये तरक्की का सफर, ये खिदमत का सफर याद रखें। ये MPA या MNA वगैरह के काम नहीं है। हमारे जो सारे मसाइल हैं ये लोकल बॉडीज के हैं जिसमें हमारे बुनियादी जो मसाइल होते हैं, टैक्सेस के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, लाइट्स के मसाइल हैं, कोई भी इशू है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ मलिक अरशद साहब इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका देगा इंशाल्लाह और ये अपने खास इंशाल्लाह उस पर उसको हल करवाएंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ मलिक अरशद साहब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह इन्हें कामयाबों का अमरान फरमाए। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि तकरीबन जिस वक्त मती रहमान साहब ने फरमाया कि ये गली हालांकि 2013 की बात है ये तब तो इस गली के बड़े मसाइल थे
تو ملک عارف صاحب ان کے بھائی آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جیتے یا نہ جیتے الیکشن کے دوسرے دن یہ گلی کا کام شروع ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں اس شخص نے جو وعدہ کیا ہے وہی ہوا کہ دوسرے دن رزلٹ کا کچھ بھی تھا اس گلی میں جناب پختگی کا کام شروع ہو گیا، کمپلیٹ سے یہ گلی پوری تیار کروائی گئی. تو میں انشاءاللہ العزیز ان کی جو خدمات ہیں، ان کے جو وعدے ہیں وہ الحمدللہ ہمیشہ پورے رہے. اور آپ تمام بھائیوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام احباب اپنی خصوصی کاوش سے ماؤں بہنوں بیٹیوں سب کو انشاءاللہ اب پولنگ اسٹیشن پہ لائیں تاکہ میکسیمم پولنگ ہو. خاص طور پہ وارڈ 3 کا رزلٹ وارڈ 10 کا سب سے اچھا رزلٹ ہو. تو میں آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ذرا بھائی صاحب کے لیے تالیاں بجا دیں کہ انہوں نے محنت کی، آج ان کے بچے بھی کامیاب ہیں اور شاداب خان فیملی کی سربراہی بھی کر رہے ہیں. ممتاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بھائی صاحب سے گزارش کروں گا 2 لاکھ. ہمارا دوست بھائیوں ملک مصری صاحب کا بیٹا ہمارا اس ساتھ جب آپ اس ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ 2 تانی ہونا ابھی تم تھانی بجا دے یا کاج سے نہیں بچ سکتے، 2 تانی جوڑ تانی بجا سکتے ہیں. خدمت خدمت تو ملک مصری کا اللہ کے جنت کے دوست یہ دے دیا سکھیا نام ابھی تک کسی کا نہیں جانے دوست بھائیوں ابھی اور کل آخری اور انشاءاللہ وہ کس کہے اب دے دوں گا اور پھر ہم دے دوں گا ابھی میں اس کے دے گھٹ مجھے بھائی صاحب یہ ہمارا استاد کو جم بچاؤ تم سینے سے نہیں لگائے گا، میں نہیں لگاؤں کون لگاتا مطلب مصری سے اللہ جنت دوست اس کا اچھا دے دیا سے ایسے خالیات نہ جوڑنا سب سے وہ ڈالنا ہے بھائی جان. سب سے میں ایک درخواست پیش کروں، میں سب اردو میں آتے ہیں تو میں خود مجبوری سے درکار ہوگا میں نہیں اردو نہیں پڑھ سکتے اس میں بھائی آپ سب آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے کہہ رہے ہیں. آپ نے بہت شفقت کی، ہم پہ بڑا وقت دیا. محترم افضال صاحب سب اللہ تعالیٰ سب کو زندگی میں رکھے. اب آپ کے اور میرے جو اس وقت لیڈر ہیں سب سے معتبر شخصیت آج کی ہمارے مہمان خصوصی جو ہے وہ میں ان کو زحمت دینے لگا ہوں. آپ بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے گا. وارڈ نمبر 3 کے ہمارے سپہ سالار جناب ملک مصری خان مرحوم کے صاحبزادے ملک ارشد صاحب میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انتہائی قابل احترام عزت معاب مولانا حفظ الرحمان صاحب، چودھری عطا صاحب، چودھری متی الرحمان صاحب اور جتنے بھی بزرگ میرے والد کے ساتھی اور میرے ہم عمر اور مجھ سے جو چھوٹے میرے بھائی ہیں، السلام علیکم. چودھری برادران کا اور چودھری متی الرحمان صاحب کے بیٹے بالخصوص اپنے بھتیجے چودھری حمزہ کا اور ان کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس میٹنگ کا بلکہ اس جلسے کا مجھے بتایا گیا تھا کہ چند جو 2 یا 3 گلیاں ہیں ان کے جو احباب ہیں وہ اس میٹنگ میں شریک ہوں گے. تو یہاں الحمدللہ یہ تو ایک جلسہ نما میٹنگ ہے اور یہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف اس سال میں بلکہ نیچے بھی نہ ہمارے ساتھی بزرگ اور دوست کھڑے ہیں. میں سب کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. اور جہاں تک مجھے آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کرنی تھی اس تقریباً اس میں سے تفصیلاً جو ہے نا چودھری عطا صاحب نے اور دوسرے جو بزرگ ہیں جو بھائی ہیں انہوں نے مسائل کے حوالے سے بھی جو آنے والے جو حل طلب مسائل ہیں یا اس سے پہلے جو میرے والد کی اس علاقے میں خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. میں صرف آج میرا جو تعارف ہے جو میری پہچان ہے
وہ اس علاقے میں میں نہیں ہوں بلکہ میرے والد کی خدمات ہیں. تو اسی بنا پر میں نے اپنے والد کی خواہش پر، جو کہ 1979 سے لے کر 2015 تک اس علاقے سے 6 بار بطور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ منتخب ہوئے اور 1 دفعہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے. ان کی خواہش کے مطابق میں اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، اور یہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ملک مصری خان کا بیٹا ہوں، اور ان کی خدمات کے سلے میں آج اس علاقے کا ہر بندہ، چاہے وہ بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ میری بھرپور حمایت بھی کر رہے ہیں. اور جہاں مجھے اس بات کا فخر ہے وہاں یہ بات میرے لیے ایک امتحان کا درجہ بھی رکھتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جب آپ لوگوں کی بھرپور ووٹ اور سپورٹ سے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دیں کہ میں اپنی والد کی جو خدمات ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری رکھوں اور آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں. مولانا حفظ الرحمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کیونکہ 1998 سے لے کے 2015 کے درمیان اس علاقے میں کنٹونمنٹ بورڈ بلکہ پورے پاکستان میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ مسائل کی ماجگاہ بن گیا تھا. 2015 میں جب الیکشن ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو کامیابی دی تو اس وقت ان کی صحت اور عمر کی وجہ سے وہ خود تو گلیوں میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن جب مولانا صاحب نے مجھے حکم کیا کہ یہ معاملہ حل طلب ہے، چاہے وہ جی ٹی روڈ کا نالا ہو یا یہ اس محلے کی گلی ہو، تو مسجد والی گلی کے خصوصاً، تو مجھے انہوں نے حکم دیا کہ یہ 10 دن کے اندر بننی چاہیے. تو الحمدللہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو یہ 10 دن کے اندر ہی بنی. جہاں تک اس علاقے کے دیگر مسائل ہیں وہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر کی جو جیورسڈکشن میں آتے ہیں یا اس کی حدود کے اندر آتے ہیں، وہ تو میں انشاءاللہ اپنا جو میں نے اپنے والد کے ساتھ ان کے زیر تربیت رہ کر جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ دیر از نو شارٹ کٹ آف ایکسپیرئنس. تو تجربے کا جو ہے نا جی وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ کے جو تجربہ حاصل کیا اس کو گروکار لا کر انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر والے کام بھی کروں گا، اور جو دوسرے کام ہیں جس میں گیس اور واقع یہ اس کے مسائل ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنی جو ذاتی طور پہ صلاحیتیں ہیں یا پارٹی کے حوالے سے یا مرکزی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہم اپنے دوست ہیں ان سے رابطہ کر کے پراپر جو فورمز ہیں ان سے رابطہ کر کے ہم حل کریں گے. اور اس علاقے کا جو مین اس وقت مسئلہ چل رہا ہے اس کا بھی مجھے اعتراض ہے، وہ یہ POF کی جو سیکورٹی کی وجہ سے ایک بہانہ بنا کر انہوں نے گیٹس بند کیے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بام بلاسٹ کے بعد یہ جو سیکورٹی پلان تھا اس میں تقریباً انہوں نے اس علاقے کو مکمل طور پہ بند کرنا تھا، اس کو کارڈن آف کرنا تھا. یہ اس وقت ڈیلیگیشن کی صورت میں جس کی سرپرستی میرے والد صاحب نے کی اور اس علاقے کے بزرگوں نے کی، سیکورٹی کے جو افسران ہیں POF کے حوالے سے ان سے ملاقاتیں کر کے موجودہ جو 2 گیٹس ہیں، ایک نوآباد چوک میں اور CB اسکول کے ساتھ، یہ ان سے رکھوائے گئے. لیکن اب پھر گائے بگائے یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس کو بند بھی رکھتے ہیں اور ٹائمنگ بھی ایسی رکھتے ہیں جس سے عوام کو مشکلات آتی ہیں. تو منتخب ہونے کے بعد اس ایشو پہ بھی ہم بڑھ چڑھ کر کام کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے. جہاں تک کچھ میں مرکزی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہ اگر میں جس پارٹی سے ہوں PMLN سے، یہ آپ موازنہ کر سکتے ہیں 2013 سے 18 کا پاکستان اور 2018 سے 2021 کا پاکستان. آج بھی اس علاقے میں جو وقتی وزیر ہیں ہمارے اس میٹنگ کی وجہ سے انہوں نے
ایک جلسہ رکھ دیا سامنے میری برادری کے ملک غلام ربانی ان کے سین میں، تو میری جو معلومات ہیں کیونکہ ہم مخالفین کی بھی کچھ نہ کچھ معلومات رکھنا ضروری ہوتی ہیں، تو آپ جتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں اس کے 20% بھی لوگ وہاں نہیں ہیں۔ اب یہ ہماری یہ آج کی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ الیکشن کی کم ہے۔ اور جہاں تک کینڈیڈیٹ کی بات کروں تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ پارٹی ہونے کے باوجود ان کے پاس اس علاقے سے ایک قد کاٹ والا یا کریکٹر کو میں نہیں کہوں گا، چلے وہ ہم سے بہتر ہوں گے، کسی کو اپنے کام نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس علاقے کی جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ان کو پی ٹی آئی گورنمنٹ پارٹی ہونے کی باوجود وہ سامنے نہیں لا سکی، بلکہ وہ اسی محلے سے ہے اور اسی محلے کے لوگ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو پوری طرح جانتے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ان کی یہاں رہائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے۔ جہاں تک مجھے اپنے والد کا اور جو میرے ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ کہ میرے والد نے زندگی میں صرف عوامی خدمت کی ہے، ہم صرف عوامی خدمت کے حساب سے جانے جاتے ہیں، ہم کسی کاروبار یا اس حوالے سے نہیں جانے جاتے۔ تو میری بھی کوشش یہی ہوگی کہ میری بھی پہچان میرے والد کی جو عوامی خدمات ہیں وہی بنے اور مستقبل میں بھی میں اپنے والد کے نام کو آگے لے کر جاؤں اور وہ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ وہ جس طرح جرگہ کرتے تھے ہم اسی طرح انشاءاللہ میں بھی جرگہ کروں گا، اسی جس طرح وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور باطل کے خلاف جاتے تھے، ظلم کرنے والے کے خلاف ہوتے تھے اور مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں بھی انہی کے طریقوں کے مطابق اور انہی کے طریقوں سے تجربہ حاصل کرتے ہوئے آپ کی نمائندگی کروں گا۔ جہاں تک میری قابلیت کا ذکر ہے، ابھی تو میں آپ کے سامنے اپنے والد کا جو ماضی ہے یا ان کی خدمات ہے وہ لے کے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں نا۔ انشاءاللہ 4 سال بعد جب دوبارہ اس علاقے میں الیکشن ہوں گے تو میں اپنی قابلیت بھی سامنے لاؤں گا کہ میں نے اخلاص ہے، نیت صاف ہے تو اللہ میری مدد کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر چودھری صاحبان کا اور اس محلے کے اور دیگر جتنے بھی لوگ جس محفل میں تشریف لائے، یہ تقریباً سارے کے سارے الحمدللہ میرے ووٹر ہیں، باہر سے کوئی نہیں ہے، میں سب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ 12 ستمبر کو وہ اسی طرح اسی اخلاص کے ساتھ میری ووٹ بھی مجھے کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے اور کامیابی انشاءاللہ میری یقینی ہے۔ السلام علیکم۔ اب آپ محترم سعید صاحب، آپ صاحب اور جمیل صاحب کی طرف سے پرسوں منگل کو عصر کے بعد ان کے ہاں پروگرام ہے، آپ سب کو دعوت ہے۔ اب آپ چائے پیے بغیر کوئی شخص نہیں جائے گا۔ ابھی جو ہے وہ مولانا حفظ الرحمان صاحب دعا کروائیں گے، لیکن میں حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں، محترم غلام صدیق صاحب کا، ان کے والد کا، ان کے دوستوں کا، اور ملک خالد صاحب تشریف لائے ہیں اور دوسرے صاحبزادے ملک نصیر خان صاحب کے وہ بھی تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آپ مولانا حفظ الرحمان صاحب دعا کروائیں گے۔ اللهم انك عفو تحب فاعف عنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ الہ العالمین، سارے میرے بزرگ دوست احباب، ہمارے عزیز بھائی دوست کے لیے الہ العالمین علاقے کے مسائل کے حوالے سے، ضروریات کے حوالے سے، یہ جو آنے والے مقامی طور پر الیکشن ہے اس کے حوالے سے الہ العالمین ہم سب کے بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں ہمارے اس عزیز کو کامیابی نصیب فرما الہ العالمین۔ اور جتنے بھی ایسے لوگ جو دوسرے طبقے سے ہیں، جماعتوں سے ہیں، اگر وہ ہماری گلیوں کو اس وقت ہمیں بہلانے کے لیے اگر کچھ کام بھی کروا دیں اور سونے چاندی کا بھی بنا دیں تو اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھسلنے سے بچا۔ اور یہ جو ایسے موقع پہ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں دوسروں کی طرف سے،
ان ڈراموں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے اس عزیز بھائی کو قدم قدم پہ کامیابی نصیب فرما. اپنی عبادت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، ہمارے چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے مسائل ہوں، ان سب میں الہ العالمین ہمیں ان کے ساتھ، ان کو ہمارے ساتھ عالم کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی فوج سلطان حضرات ہیں، مفتی صاحب، آپ سب کے جتنے بھی ہمارے بزرگ صادق صاحب کے، عبد چودھری صاحب ہمارے بزرگ صادق صاحب کے، اور جتنے بھی بھائی قمر صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے، جتنے بھی احباب آپ حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کے جتنے بھی فوج سلطان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے. اور انہوں نے جس طرح ان سے وفا کی ہے، ان کے والد صاحب سے، ہمیں ان کے بیٹے کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ اسی طرح وفا کرنے کی توفیق